صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتیں چپ بیٹھو بھائی، عورتیں باتیں نہ کرو، عورتیں باتیں نہ کرو، نکاح سنو، نکاح سنو، باتیں نہ کرو، نکاح سنو۔ آوازیں بند کرو، نکاح سنو۔ بڑے بڑے بزرگاں اللہ والے مسجد میں نکاح کئی کو کرو بولتے بولے تو ایسا بیکوان کی گڑبڑ نہیں رہتی بولتے جی، ایسے بیکوان ہے تو خالی گڑبڑی رہتی ہے، انہوں نکاح سنتے نہیں۔ دیکھو باتیں نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ دوسری بات کیا بولے تو عورتوں کے لیے نکاح سننا نہیں ہے، جس طرح سے جمعہ کا خطبہ ان کے لیے نہیں ہے، بقرعید خطبہ، رمضان خطبہ بھی ان کے لیے نہیں ہے، اسی طرح سے نکاح کا خطبہ بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ لیکن عورتیں پریشان ہو کر اور جو اس کام کے اندر انوالو ہو کر اور نکاح کو خراب کرنے کا کام کرتے، جتنے مرد لوگ اگر ہیں، اگر وہ مسجد میں نکاح ہوتا تو سب لوگ وضو کر کر بیٹھتے اور پاک جگہ میں بیٹھتے، درود شریف پڑھ کر بیٹھتے اور یہ سارے پھولاں اتار کر بیٹھتے اور مرد جوروں میں محبت آتی، میاں بیوی میں سنت کی محبت آتی۔ اب اس وقت میں ایک تو عورتوں کی گڑبڑ ہے اور دوسرا عورتوں کی بے پردگی ہے، مردوانے سب پیچھے ہیں، عورتیں سب سامنے ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے بزرگاں کیا بولتے کہ نکاح جو ہے مسجد میں کرا لینا۔ ساری عورتوں سے میں ایک بات بول رہا ہوں، ابھی ధ్యాన్ سے سنو۔ అందరు ఆడవాళ్ళకు ఒక మాట చెప్తుండా ఇప్పుడు నేను, ఇది మతికి పెట్టుకొని వేరే వాళ్ళకు కూడా చెప్పాలా। ఎప్పుడైనా మన వాళ్ళలో పెళ్లి జరిగితే कभी भी हमारे अदमिया में कोई शादी हुई तो औरतां बोल लेना, बैकवां को खुतबा सुनने का नहीं गए, मस्जिद में करा ले तेरी बेटी का निकाह। ఆడవాళ్ళకు నికా వినడం లేదంట, నీ కొడుకు పెళ్ళి మస్జిద్లో చేపించుకో। ఆడవాళ్ళకు చెప్పుకోవాలన్నమాట, నికా అనేది మస్జిద్లో జరగడం కరెక్టు, ఇటువంటి షాదీఖానాలో జరగడం మంచిది కాదన్నమాట। ఎందుకంటే అక్కడ గడబడ और మాటలు और जो है సైలెంట్ ఉండదు అక్కడ। జుమా ఖుత్బా ఆడవాళ్ళకు లేదు, పండగలప్పుడు ఖుత్బా ఆడవాళ్ళకు లేదు, అదేవిధంగా నికా ఖుత్బా కూడా ఆడవాళ్ళకు లేదు। నికా ఖుత్బా మస్జిద్లో జరగాలి। ఈ మాట పాటిస్తారా इंशाअल्लाह? ये बात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मर्दवाना हो औरत हो, ये नियत करना कि बस अपने बच्चा और बच्ची की शादी मस्जिद में निकाह कराना इंशाअल्लाह। करेंगे ना सभी इंशाअल्लाह। दूसरी बात, రెండవ మాట, निकाह करने से पहले दूल्हे को महल्ले में फिराते, उसे शरगत बोलते ना या शरबत बोलते, हाँ जी। निकाह करने से पहले दूल्हे को शरगत फिराते, दो चार घर फिराते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये मुअज़्ज़ज़ साथियों, और ये शरगत निकलना, ये महल्ले में फिरना, और ये भी इस्लाम का रिवाज नहीं है, ये भी इस्लाम का रिवाज नहीं है। ये पुराने ज़माने से आता हुआ ये आचारम है, ये सुन्नत नहीं है और ये इबादत भी नहीं है, सुन्नत भी नहीं है और ये इबादत भी नहीं है।
ولی اور گواہ یہ دونوں مل کے بھی اپنے بچہ بچی کا یا اپنے بہن بھائی کا یا اپنے پوتے نواسے کا یہ نکاح کرا سکتے، نکاح ہو جائے گا۔ ہم لوگ اس کو بہت مشکل بنا لی کہ کیا مشکل بنا لی، ایسا ایسا کرنا، اتنے لوگ رہنا، یہ سب جمع ہونا، پھر یہ سب لوگ آنا، اور پھر انہیں کیا کرنا، اور پھر گاؤں میں بھی پھر کے آنا۔ یہ سب نئی سو رسم و رواج ہے، یہ سب عورتوں کی طرف سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر عورت کو یہ ہونا چاہیے اور ہر مرد کو یہ ہونا چاہیے، میرے بچہ بچی کا نکاح زندگی میں ایک بار ہوتا، سنت کے مطابق کرنا، بلکہ اس جذبے کے ساتھ اور نکاح کرنے کی کوشش کرنا۔ بچے کے ارمان ٹوٹ جائیں گے، بچی کے ارمان ٹوٹ جائیں گے، اور عارس کے اماں کے ارمان ٹوٹ جائیں گے، اور عارس کے ابا کے ارمان ٹوٹ جائیں گے، شو کے بھائی اور دوستوں کے ارمان ٹوٹ جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوگی۔ شادی ایک بار ہوتی، ایک بار سنت ٹوٹ گئی، پوری زندگی ختم ہو گئی۔ ایک بار سنت زندہ ہو گئی اور پوری زندگی کے لیے ہونے والی جو سنت ہے اور وہ زندہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے معزز ساتھیوں، آپ لوگ کوشش کرو اس طرح کا کوئی شرگت نہ ہو، اور نکاح کے اندر ایسا عورتوں کی گڑبڑ نہ ہو، اور نکاح کے اندر کوئی رسم و رواج نہ ہو، رسم و رواج نہ ہو۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہونے والا، اللہ کی طرف سے اترنے والی یہ ایک رحمت ہوتی ہے، اور ایجاب و قبول کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو مرحمت فرماتے ہیں۔ نکاح کا خطبہ یہ دعا ہے، نکاح کا خطبہ دعا ہے، اور نکاح کے خطبے کے بعد ایجاب و قبول کے بعد دعا ہوتی ہے، اور دعا کے اندر آمین ہے۔ اب ہم لوگ بے وضو بیٹھے اور ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، ہماری نماز بھی چھوٹ جاتی ہے نکاح بول کے، پھر ہماری دعا کیسے لگے؟ شو کی اماں کی بھی نماز نہیں، عارس کی اماں کی بھی نماز نہیں، شو کے سگے بھی نماز پڑھے نہیں، اور عارس کے سگے بھی نماز پڑھے نہیں، اور آدھے سے زیادہ بھائیکوں نماز پڑھے نہیں، آدھے سے زیادہ مردوں نے نماز پڑھے نہیں، اور نکاح سن کے کیا کرتی؟ نکاح دیکھ کے کیا کرتی؟ نکاح تو دعا کا کام ہے۔ دعا میں شامل ہونے والے ظہر کی نماز پڑھنا، نکاح میں شامل ہونے والے فجر کی نماز پڑھنا، نکاح میں شامل ہونے والے آمین بولنا، نکاح میں شرکت کرنے والے درود شریف پڑھنا۔ اب یہ سارے کام کریں نہیں سرکار، خالی نکاح دیکھنا ہوگا بول لے تو نکاح کیسا ہوتا بولو۔ اس لیے اس نکاح میں جو بات میں بتا رہا ہوں دھیان کے ساتھ سنو۔ اگر شادی خانہ میں نکاح کریں گے، نکاح تو ہو جائے گا میرے محترم ماں بہنوں، وہ برکت نہیں مل پائے گی جو برکت مسجد میں نکاح ہونے پر ملتی ہے۔ یہ نکاح کیسا کہ ایک بھول سے ہمیں کر لیتے ہی، جتنی عورتیں یہاں بیٹھی اور جتنے مرد یہاں ہیں اور جتنے بچہ بچیاں یہاں پر ہیں، آج کی اس مجلس میں نیت کرو ہم اپنا نکاح مسجد میں کریں گے انشاءاللہ، اپنی بچہ بچی کا نکاح مسجد میں کریں گے انشاءاللہ۔ عورتیں سب آپس میں، اور اپنے عورتوں کو، اپنے دوستوں کو بولنا کہ دیکھو نکاح سننا عورتوں کے لیے نہیں ہے، تو اپنی بیٹی کا نکاح اور اپنے بیٹے کا نکاح مسجد میں کرا لے۔ بولیں گے سب انشاءاللہ؟ ارے بولیں گے سبھی؟ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھئی جو بھی دیکھو بے عنوانیاں نکاح میں ہوئی ہیں اب تک کی، بھئی یہیں تک ختم کر دا، آگے کوئی رسم و رواج تمہیں کرا دینا۔ دیکھو تمہارے لیے ضروری ہے، تمہیں سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دیکھو رسم و رواج اور جو ہے شریعت میں نہیں ہے۔ جو کچھ کری تمہیں اب تک کری، جب نکاح ہو جاتا ہے تمہیں اللہ کے فضل سے سنت کے اندر داخل ہوتی، اور بعد میں کوئی رسم و رواج تمہیں کیا بھی کرا لینا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، اچھا خطبہ پڑھیں دیں۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم ورب حلیم. اے بولے میاں پی منور صاحب کی دختر نیک اختر پی محرون بیوی کو وکالت دینے والے صاحب پی منور صاحب اور گواہ اول پی بشیر احمد صاحب گواہ دوم پی شفیق صاحب اور مہر معجل یعنی مہر نقد 5,500 روپیہ دیا گیا ہے. کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا. الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا. الحمدللہ. ماشاءاللہ. پہلی بات یہ تھی کہ انشاءاللہ ہم نکاح مسجد میں پڑھانے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اور دوسری بات, شو کو گلی میں پھرانے کے لیے, شرگت پھرانے کے لیے کبھی نہیں کہیں گے. اپنے کسی بھی بچے کا اگر نکاح ہو تو اس کو شرگت نہیں پھرانا. اور تیسری بات, کسی قسم کا کوئی رسم و رواج شادی میں نہیں کرنا, ارمان پورے نہیں کرنا بلکہ سنت پورے کرنا. نکاح سننا عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے, نکاح صرف مرد لوگ سننا. اگر وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر سنیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا اور زیادہ قبول ہوگا. لیکن اس نکاح میں اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے اور اس نکاح کو بھی اللہ برکت کا ذریعہ فرمائے. لیکن ابھی ہمارے جو ہے نوشا نے نیت کیا ہے, اس کے بعد کوئی رسم و رواج والا کام نہیں کرے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. دعا کرو, سب لوگ آمین بولو, سب لوگ آمین بولو, باتیں نہ کرو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اللہم صلی علی بدر التمام, اللہم صلی علی نور الظلام, اللہم صلی علی مفتاح دار السلام, اللہم صلی علی رسول کسر الاسنام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما, ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما, مراشد امور الہام فرما. اے اللہ اس نکاح میں برکت فرما, دولہا دلہن کے لیے سچی محبت عطا فرما. اے اللہ دولہا دلہن کے لیے سچی محبت عطا فرما, نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما. اے اللہ دونوں خاندانوں میں محبتیں عطا فرما, جوڑ عطا فرما, ربط عطا فرما.
تیرے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ میاں بیوی میں، اے اللہ دولہا دلہن میں ایسی محبت عطا فرما جیسے تیرے نبی محمد الرسول اللہ اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں تھی، ایسی محبتیں اس جوڑے میں عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی برائی سے حفاظت فرما، بری نظر سے بچا لے، برے لوگوں سے بچا لے، جنات اور جادو سے بچا لے، حاسدین کی حسد سے بچا لے، دشمنوں کی دشمنی سے بچا لے، زمین و آسمان کی بلاؤں سے بچا لے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اس نکاح کو قبول فرما، اس نکاح کے پڑھنے کو قبول فرما، ایجاب و قبول کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اس مجلس میں جتنے بچہ بچیاں ہیں ان کو اچھے رشتوں کا انتظام فرما، ان کے نکاح مسجد میں ہوں، سنت کے مطابق ہوں، ایسی توفیق میں رحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔